بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا معرض وجود میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تقریباً 60 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، اور ان میں سے واحد ایک پاکستان اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور پوری دنیا میں تقریباً 8 ملک ہیں جس میں سے ایک پاکستان ہے، ابھی شاید 9 ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو جذبے کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوا ہے، حق ہمیشہ اقلیت میں ہی تھا اور اکثریت جو تھی وہ باطل میں تھی۔ 27 فروری 2019 کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد پہ کشیدگی ہوئی، اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پلوامہ جموں کشمیر جو ہے ہندوستان کے زیر انتظام جو ہے، جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، 14 فروری 2019 کو ایک خودکش حملہ ہوا جس میں تقریباً 40 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کا الزام ہندوستان نے بغیر سوچے بغیر تحقیقی پاکستان پر لگا دیا، اور وہ اکثر ہوتا آیا ہے۔ ہندوستان کا بس یہی ہے کہ اکثر وہ یہ کام کرتا رہا ہے۔ چھپانے کا بہترین ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکستان پہ الزام لگا دیا جائے، اپنی عوام کو خوش کر دیا جائے کہ یہ پاکستان نے کر دیا ہے۔ چھپانے کا یہ بہترین طریقہ ہے ہندوستان کے پاس۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں یہ واقعہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا۔ میں اس وقت عمان میں تھا، تو ہمارے کولیگ جو کام کرتے ہیں کمپنی میں، تو انڈینز بھی تھے ہمارے ساتھ، تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے نا مودی جو ہے پاکستان کو جواب دے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور وہ جو فروری گزرا تھا 2019 بڑا ٹف گزرا تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہم بڑی سٹریس میں تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جب تک 27 فروری نہیں آ گیا تب تک ہماری سٹریس دور نہیں ہوئی۔ بہرحال 12 دن کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان نے بالا کوٹ خیبر پختونخوا میں رات کے اندھیرے میں بارڈر کراس کیا اور اپنا پے لوڈ گرا کر بھاگ گیا۔ یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے انہوں نے چند درخت جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا، شاید 2 کوے جو ہے نا، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے مطابق کہ شاید 2 کوے انہوں نے مار دیے، بس یہی کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا، اور پوری دنیا نے حقیقت اس کی دیکھی ہے۔ پھر یہاں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ پاکستان نے چیلنج کیا، یہ یہاں بڑی بات غور طلب ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا کیا مقابلہ میدان میں۔ جنگیں ہمیشہ جذبے پہ لڑی جاتی ہیں، جنگیں تعداد پہ نہیں لڑی جاتی۔ اگر تعداد پہ ہی لڑی جاتی تو جنگ بدر جو مسلمان اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ ہوا تھا، تو مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی۔ اہل قریش جو اس وقت کی سپر پاور تھے، وہ 3 گنا زیادہ ان کی تعداد تھی، وہ تقریباً 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن فتح کس کی ہوئی؟ فتح ان کی ہوئی جو جذبے پہ لڑ رہے تھے، جن کا کوئی نظریہ تھا، کوئی نیریٹو تھا۔ مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور ایسی شکست ہوئی اس وقت کی سپر پاور اہل قریش کو کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رہے گی۔ پاکستان نے نہ صرف چیلنج کیا بلکہ 24 گھنٹے سے پہلے پاکستان نے رسپونڈ بھی کیا۔ اور 27 فروری 2019 کو پاکستان نے ہندوستان کے 2 طیارے گرائے۔ ایک طیارے کا ملبہ جو ہے پاکستان کے آزاد کشمیر میں گرا، جبکہ دوسرا مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان کا ہے وہاں پہ گرا۔ اور جو فوج کی طرف سے ISPR کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ میں نے وہ دیکھی بھی تھی پریس کانفرنس، کہ ہمارے پاس 2 پائلٹ ہیں۔ تو اب یہ تو آفیشیلز بھی بتا دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں خاموشی بعد میں اختیار کی گئی کہ ہمارے پاس 2 پائلٹ ہیں، بلکہ بعد میں صرف ابھی نندن کو ہی واپس کیا گیا ہندوستان کو، جبکہ دوسرے پائلٹ کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کر لی گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ شاید اسرائیلی پائلٹ ہے دوسرا۔ اور اگر آن پیپر دیکھا جائے تو ہندوستان پاکستان سے تقریباً 7 گنا بڑا ہے، لڑاکا طیاروں کی تعداد بھی زیادہ ہے، فوجیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور اکثر اگر کچھ حمایت دیکھی جائے تو اس کے جو سپورٹر ہیں، جو اینٹی پاکستان ہے اور پرو انڈیا جو ملک ہیں، وہ بھی ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں، اور مدد کی تھی انہوں نے بھی 27 فروری جو جنگ ہوئی تھی پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کے حق میں انہوں نے مدد کی تھی۔ دفاعی بجٹ کی بھی اگر بات کی جائے تو ہندوستان اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا بجٹ بہت زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کا بجٹ بہت کم ہے۔ یہاں یہ بات بڑی غور طلب ہے، کیا وجہ ہے کہ ہندوستان آج تک خاموش ہے؟ پاکستان نے اگر 2 طیارے گرائے تو ہندوستان کو چاہیے تھا پاکستان کے 4 طیارے گراتا، تاکہ دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے پاس
ہے، جواب دینے کی اہلیت ہے، لیکن وہ نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان اب دفاعی لحاظ سے سٹرانگ ایک ملک ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ڈیفنس بہترین ہاتھوں میں ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا کو اب پتہ ہے۔ آخر میں میری تمام محب وطن پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ جو ہے اینٹی پاکستان اور اینٹی پاک آرمی نیریٹو پھیلاتے ہیں، یا پاک آرمی کو بدنام کرنے کے لیے کچھ نیریٹو پھیلاتے ہیں، تو خدا را ان لوگوں کا مقابلہ کریں، ان کو اپنی صفوں سے نکالیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو ہمارا وجود ہے، پاک فوج ہے تو پاکستان ہے۔ جن ممالک کی فوجیں نہیں ہیں آپ ان کے حالات دیکھ لیں، جیسے شام ہے، عراق ہے اور باقی افغانستان، ان ممالک کے حالات آپ دیکھ لیں، جن کی فوجیں نہیں تھیں یا جن کی فوجیں کمزور تھیں، ان کے حالات آج کیا ہیں۔ ہماری آرمی جو ہے مضبوط آرمی ہے، اور آئیں آج سے یہ عہد کریں، انشاءاللہ بإذن اللہ ہم پاک فوج کی اور پاکستان کی ہر جگہ پہ جو بھی سوشل میڈیا پہ کہیں پر بھی پاکستان یا پاک آرمی کے خلاف بات کرے گا، نہ صرف اس کو جواب دیں گے بلکہ اپنے بلکہ پاکستان اور پاک فوج کا پازیٹیو امیج اور نیریٹو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام۔